وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا موضوع ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن میں جو مضامین ہیں اس میں مختصر طور پہ وہ بات بیان کی گئی ہے. اور قرآن، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن انسان کی کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، انسان کی فلاح کا، انسان کی کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور اس میں انسان کا مقصد بھی بیان ہوا ہے. اگر انسان یعنی اپنی کامیابی کے راستے پر چلے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر نہ چلے تو یہ ناکام ہوگا. بہرحال سورہ فاتحہ کا سامعین کرام ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ دعا بھی کہلاتی ہے. اس کے تقریباً کافی سارے نام ہیں، لیکن اس میں ایک سورہ دعا بھی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک دعا ہے، لیکن دعا کے ساتھ یعنی مرکزی دعا ہے، انسان کی مرکزی دعا ہے، اور اس میں انسان اپنی کامیابی کی دعا مانگتا ہے یا کامیابی کا راستے کی دعا مانگتا ہے. اور اس میں میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ انسان کا مقصد حیات بھی اس صورت میں بیان ہو رہا ہے اور اس کا راستہ بھی بیان ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ بھی بیان کر دوں لفظی طور پہ تو بہتر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہیں،
اور جو رحمان ہے، رحیم ہے اور یوم الدین کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ وہ لوگ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ دیکھیں یہ یعنی اب مجھے یعنی وہ مضمون اتنی جامع یعنی یہ صورت ہے کہ مجھے ابھی فی الوقت سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ میں کہاں سے اس کو شروع کروں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین یعنی اس کا جو ابتدائیہ ہے یہ یعنی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تمہید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس میں چند باتیں یعنی آیت نمبر 4 تک انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، تم نے عملی طور پر کرنا کیا ہے۔ یہ 4 آیات جو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، تو اس میں دیکھیں انسان یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ اس میں انسان کی ایک تو انسان کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ تمام تعریفیں ہیں کس چیز کے لیے۔ ہم جس چیز میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گا، ہر فائدہ مند چیز جو ہے وہ ہمیں پسند آتی ہے، جو فائدہ دیتی ہے انسان کو۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ دولت، مال و دولت ہے، اس میں انسان کو کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آج دولت جو ہے وہ ہمارا زندگی کا یعنی بنیادی مقصد بن گئی ہے، حصول دولت۔ اب حصول دولت کے لیے آپ پھر کسی چیز کو یعنی کوئی چیز اب آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، نہ اللہ کا حکم کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، اور حرام کا لقمہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک حرام کا لقمہ جو ہے انسان کھا لے تو اس کی کوئی عبادت نہیں قبول ہوتی 40 دن تک۔ تو لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو الحمدللہ رب العالمین میں یعنی پنہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل خوبی کس میں ہے، خوبیوں کے لائق ہستی کون سی ہے، کون سی ہستی ہے جس میں خوبی بھی ہو اور وہ بذات خود کوئی یعنی خوبیوں والی ذات ہو۔ تعریف اب یعنی تعریفیں ہوتی ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس میں خوبیاں بھی جانتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی کا زینہ بھی قرار دیتے ہیں۔ مال و دولت میں آپ کو نمونے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو آزمائش کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اولاد بھی آپ دیکھ لیں، اولاد بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، اور بہرحال میں نے ایک چیز نمونے کے طور پہ لی کہ آپ اس میں خوبیاں جانتے ہیں۔ اب اولاد کے کتنے متمنی ہیں، خاص طور پہ نرینہ اولاد کے کتنے لوگ ہیں، اور پھر مال و دولت کے جو ہے آپ کو اس میں خوبی نظر آتی ہے، مال و دولت میں، سونے چاندی کے ڈھیروں میں، یہ ہمیں پسند لگتا ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی چیز یعنی اس کے حصول کے لیے کسی چیز کو ہم رکاوٹ نہیں سمجھتے اور نہ اس کو خاطر میں لاتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہی کا حکم کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول کا حکم ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں کہ ہمیں اس میں پھر اپنا نقصان نظر آتا ہے،
اللہ کے حکم کو اس لیے خاطر میں نہیں لاتے کہ پھر تو ہم رک جاتے ہیں۔ عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے جو کہ غلط ہے کہ بھئی حلال مال میں تو اتنی کمائی نہیں ہو سکتی، یہ تو ضرور کسی حرام ذریعے سے کسی شخص کے پاس ڈھیروں اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، یہ تو اللہ ہے، وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بے شمار بھی دے دیتا ہے، تو یہ تو اللہ ہے جو دینے والا ہے۔ لیکن ہم یعنی ہمارا گمان یہ ہے کہ حلال میں اتنی کمائی نہیں ہو سکتی، یہ غلط خیال ہے۔ لیکن ہم اب یہ بنیادی طور پہ تو میں آپ کو الحمد یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام طاقت اللہ کی ہے اور تمام تعریفیں بذات اللہ کی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز میں ذاتی قوت اور صفت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر کسی میں کوئی طاقت ہے، کوئی صفت ہے، کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ ہے۔ بنیادی طور پہ الحمدللہ رب العالمین میں یہ ہے، دیکھیں انسان شرک میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اور میں کوئی خوبی دیکھتا ہے، کسی اور میں کوئی طاقت دیکھتا ہے۔ اب سورج دیوتا مثال کے طور پہ، سورج کی عبادت کی جاتی تھی، اب بھی شاید ہوں کوئی لوگ، لیکن اب سورج کیا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، پھل پکتے ہیں، مٹھاس آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کافی ظاہر ہے اس کی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ سورج میں کوئی خوبی ہے تو وہ اس کو دیوتا ماننے لگے۔ اب لکشمی دیوی آپ دیکھ لیں، یہ ہندوؤں میں ہے، دولت کی دیوی، اس پہ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ دولت ہم یعنی انسان کو مطلوب ہے تو اس نے ایک دیوی بنا لی اس کی، وہ لکشمی دیوی آپ دیکھ لیں، اور ہم بھی تو لکشمی دیوی کی پجاری ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ہمارے اور ان کے نظریات میں۔ ہم بھی مال و دولت کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی بالفعل پوجا کرتے ہیں۔ ہم نے تو لکشمی دیوی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ ہمارا یہ عام پاکستانی معاشرہ جو ہے، ہمارا خیال ہے ہم نے اگر کرپشن نہ کی، بے ایمانی نہ کی تو ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا، ہم مال بہت سا نہیں کما سکتے، ہم نے لازمی اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں بے ایمانی کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی ہماری ذہن ایسے بن گیا ہے کہ سرکاری افسر جو ہے وہ کہتا ہے یار رشوت تو بالائی آمدنی جس کی زیادہ ہو، رشتے اس لڑکے کے پاس زیادہ آتے ہیں، اچھی پوسٹ ہو اور بالائی آمدنی زیادہ ہو تو والدین کہتے ہیں ہم نے لڑکی تو اسی کو دینی ہے، یہ اپنی بیوی کو خوش رکھے گا، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، ساری خوبیاں جو ہیں وہ دولت میں ہیں۔ یعنی یہ میں بات اس لیے بھی اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کی محبت میں یہ بہت زیادہ ہے، شدید ہے، یعنی جو چیز اس کو فائدہ مند نظر آتی ہے تو اس کے سامنے یہ سر جھکا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ یعنی اس میں تو زیادہ دلائل کی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے وہ ذات جو تمام خیر کی مالک ہے اور تمام خوبیوں والی ذات ہے بالذات۔ اللہ کے علاوہ، یہ جملہ سن لیں سامنے، اللہ کے علاوہ کسی میں ذاتی طور پہ کوئی صفت نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، ذاتی صفت۔
یہ سب تو عطا کردہ ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری صفات یعنی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری خیر یا شر کا مالک اللہ ہے. یہ بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں یعنی دیکھیں اللہ یعنی اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، تو یقیناً پھر آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے. اور یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سب نکلا. یہ تو آپ دیکھیں یعنی کائنات میں کیا ہو رہا ہے. پھلوں کو کون اگا رہا ہے؟ مٹی سے جو ہے. کل میں انگور کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یعنی کیسی مٹھاس رکھ دی ہے انگور میں، جب اچھی طرح پک جاتا ہے کیسی مٹھاس ہے. اور یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ انگور کو مٹھاس کہاں سے ملی؟ دینے والا، مٹھاس دینے والا، کسی چیز کو بھی مٹھاس دینے والا. پھلوں میں میٹھے بھی ہیں اور ہر قسم کا ذائقہ ہے. تو بڑی یعنی بڑی اچھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ تمام ذائقے، یہ سبزیاں ہیں، ایک یعنی مرچ ہے، ہر چیز کا، سبزیوں میں آپ دیکھیں ہر چیز کا الگ رنگ ہے، الگ ذائقہ ہے، الگ تاثیرات ہے. آلو اور مرچ یہ دونوں ایک ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے اسے. یا یعنی یہ دیکھیں یہ کوئی اس کی بے حد و حساب آپ دیکھ لیں، لیکن ساری طاقت، ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے. اگر اور وہ اللہ ہی دے رہا ہے. تقسیم یعنی خیر کے تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کی زندگی بھی، میری اور آپ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیں مجھے اگر کوئی خوبی دی ہے، مثال کے طور پر مجھے مطلب انسان کو آنکھیں، اگر یہ دیکھیں آنکھوں کا کوئی اس کی مثال نہیں ہے. اس کی کوئی یعنی آج تک ایسا لینز نہیں بنا جو آنکھوں کی طرح کیا ہو، ہماری آنکھ کی طرح ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے. کان، سماعت، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ہم جو بھی ہیں، تو وہ اللہ نے، ساری طاقتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. تو آپ دیکھیں تھوڑا سا سوچ و فکر کریں. الحمد للہ، تمام تعریفیں. میں بنیادی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، اس لیے وہ ظاہری طور پہ جو چیزیں خوبصورت ہیں اس پہ دل دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ، یا جو فائدہ دینے والی چیز ہیں، مال و دولت ہے، سونے چاندی کی ڈھیر ہے، یہ اس کو پسند آنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنے ایسٹس بتاتا نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے. وہ اکثر وہ گوشوارے جو جمع کراتے ہیں اس میں بھی غلط سلط لکھ دیتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں. یہ ارکان اسمبلی جو ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں انسان جو چیز اس کو پسند آتی ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے کہ کسی اور کو کانو کان خبر نہ ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی شخص کہ وہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے اور فلاں جگہ رکھا ہوا ہے؟ یا چلیں جگہ کا نہ بتائے لیکن یہ تو بتائے کہ بھی اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت لالچی ہے انسان اور بخیل ہے. اور یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور پھر اسی کی طلب میں رہتا ہے، خیر کی طلب میں رہتا ہے، اور اسی طلب میں یہ اللہ کو اور اپنے آپ کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا رہتا ہے. یہ بہت شدید غلطی ہے، بہت شدید غلطی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. جو اصل خیر کی مالک ذات ہے اس سے تو آپ نے پیٹھ پھیر لی ہے. جو ساری خیر کا اور سارے شر کا مالک ہے، جو النافع الضار، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. نفع دینے والی ذات
اور نقصان پہنچانے والی، یعنی قادر ہے وہ. وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ قادر ہے. تو آپ اس ہستی سے منہ موڑ رہے ہیں جو کہ حقیقی طور پر تمام خوبیوں کی مالک ہے، تمام تعریفوں کی مالک ہے. الحمد للہ میں یہ مضمون ہے. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں تو ایک ہی ذات میں ہے. تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نفع دینے والی ذات اصل میں تو اللہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے، الحمد للہ میں بات یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں اصل طاقت اللہ کی ہے. تمام خوبیوں کا مالک بذات ایک ہے، اللہ. اور وہ قادر ہے، القادر، یعنی نفع پہنچانے پر قادر بھی ہے. بادشاہوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کو تخت سے گرا کے اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. کتنے ہی بادشاہ ہوئے تو یہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر تمام طاقت اللہ کے ہاتھ میں. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. یہ آپ تسلیم کر لیں، یہ حقیقت ہے. سچ یہ ہے کہ ذات ایک ہے اور لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا سچا ہے. اس کو پکارنا، اس سے امید لگانا اور اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ سچ ہے. باقی تو جھوٹ ہے. آپ کسی سے بھی کوئی امید لگا لیں اللہ کے سوا، حقیقت وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سمجھ کی بات ہے. اصل میں تو یعنی ہم نے اندازے غلط لگا لیے. نہیں، ایک ذات ہے، تمام تعریفوں کی ایک ذات ہے. تمام خیر کا مالک ایک ذات ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، چھیننے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو کنگال کر دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو بے شمار دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اب آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ سے جڑ جاؤ اے انسان، کیونکہ ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں. الحمد للہ، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ تو چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اور وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کسی کو معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ جھوٹا معبود جھوٹا ہوتا ہے. آپ نے کسی سے توقع لگا لی، مثال کے طور پہ پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں مجھے بیمار ہو جاؤں تو صحت دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اسپتال میں جا کر ڈاکٹر آپ کے ساتھ آپ کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہوں گے اور آپ مر جائیں گے. ڈاکٹر کہیں گے یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر تسلی دے دیتا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن مریض 2 دن بعد دم توڑ دیتا ہے. ڈاکٹر کو جب اطلاع ملتی ہے یار وہ ایسے تو نہیں تھا کہ موت آ جاتی یا مر جاتا. وہ یہ میں نے خود میرا اپنا مشاہدہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں انسان غیر کے آگے اس لیے سر جھکاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے. یہ پیسہ ہم جمع کرتے ہیں، اس کو محبوب سمجھتے ہیں کہ اس سے
ہماری یعنی یہ ہمارے کسی کام آئے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیسہ کہیں بھی کام نہیں آتا۔ شاعران، بہت سے لوگ تو یعنی ہماری تو یادداشت میں ہے نا، کیونکہ شاعران تھا، اس نے 2500 سالہ اپنی بادشاہت کا جشن منایا لیکن امریکہ بہادر اس کے ساتھ تھا۔ امریکہ بہادر، امریکہ تو اپنے مفادات کا پابند ہوتا ہے، لیکن جب وقت آیا تو جو اس کے پاس سونے چاندی کے انبار تھے، کوئی نہ اقتدار کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، نہ افواج کام آئی۔ وہ مطلق العنان بادشاہ تھا، عامر تھا، ظاہر ہے بادشاہ عامر ہوتے، فوج اس کی تھی، خزانے اس کے تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا، شہنشاہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا تھا، شاعران جو بھی بظاہر تھا، تو کوئی چیز اس کو کام نہیں آئی، یہاں تک کہ قبر کے لیے کہیں جگہ نہیں ملی، کوئی ملک اسے اپنانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی جزیرے میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ طاقت تو بات یہ ہے کہ ہم نے توقعات لگا لی ہیں غیر اللہ سے، غیر اللہ کسی کام کا نہیں، یہ ردی خدا ہیں۔ آپ نے جن چیزوں کو حاجت روا سمجھ لیا ہے، یہ ردی ہیں، یہ آپ کی ضرورت کے وقت کام نہیں آ سکتے۔ اصل میں تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلہ کے خلاف کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ تو قرآن میں واضح طور پہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی ہستی اس تکلیف سے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حدیث میں بھی یہ مضمون بڑا واضح ہے، اس میں تو کوئی وہ شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اصل قادر، اصل مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو خیر و شر کا مالک تسلیم کر کے اس کی بات مان لے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو بہرحال یعنی دیکھیں، سورہ فاتحہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور آج میرا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، لیکن ہم نے مقصود بنا لیا ہے غیر اللہ کو، اور غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ جو آپ کے جو خواب ہیں آپ کے، وہ غیر اللہ ہیں، جو امیدیں ہیں آپ کی، وہ غیر اللہ ہیں۔ اللہ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے تو ہماری کوئی امید ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ عام ہماری یہ امت مسلمہ کی بات ہے، ایک فرد کی بات نہیں، ایک خاندان کی، ایک معاشرے کی بات نہیں ہے، پوری امت مسلمہ، ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، غیر کے آگے اس نے سر جھکا لیا۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں، دعوت فکر ہے۔ اصل میں تو ایک دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔ بہرحال مضمون یہ ہے کہ الحمد للہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship, and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔